السلام علیکم دوستو، سرکار نے آج ماڑی جلبانی واقعے کی ایف آئی آر داخل کر لی ہے اور اس ایف آئی آر میں 9 مختلف قسم کے الزامات اور 9 مختلف قلم جو ہے وہ مقتولین اور ان کے ورثاء پر لگائی گئی ہے۔ ایف آئی آر کا متن کچھ یوں ہے کہ جی انفارمیشن کے بہاف پہ ہم گئے اور الفا 1 اور الفا 2 جو رینجرز کی ٹیمیں تھیں ان کو مقامی پولیس کی سپورٹ چاہیے تھی، اس لیے انہوں نے جدھر بھی پولیس والا ملا اس کو گاڑی میں بٹھا دیا۔ یہ ہے ایف آئی آر کا مطلب کہ جی بالوجا کوبا پولیس اسٹیشن، فلاں پولیس اسٹیشن، فلاں سی آئی اے اسٹیشن، ڈنڈا بردار پولیس والے بھی جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف کاروائی کے لیے لے کے گئے، الفا 1 الفا 2۔ اب آپ خود بتائیں، پھر جو قصہ بیان کیا ہے یقین کریں اس سے اچھی تو رجنی کانت تامل فلمیں بناتا ہے۔ جو آپ نے حقیقت اس ادھر گھڑی ہے، جو ایک سٹوری بنائی ہے نا، میں آپ کو حقیقت سے کہہ سکتا ہوں اس سے اچھی تامل فلمیں ہوتی ہیں۔ رینجرز گھیرے میں ہے، جلبانیوں کے مورچہ بند گولیاں چلاتے ہیں رینجرز کو مارنے کے لیے، اور لگتی کن کو ہے؟ ان لوگوں کو لگتی ہے جن کو یہ دہشت گرد بنا کے جن کے گھر میں دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ اٹھانے گئے تھے۔ یار خدا کا خوف کریں، آپ اللہ کا خوف کریں۔ مرنا سب نے، میں نے مرنا ہے، آپ نے مرنا ہے، سب نے مرنا ہے۔ اب ریاست کا جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ ریاست بولے جا رہی ہے، جھوٹ پہ جھوٹ۔ یہ خون ریاست کے گلے پڑ چکے ہیں، یہ میں آپ کو چیلنج سے کہہ سکتا ہوں۔ ریاست ان خونوں میں پھنس گئی ہے۔ کیسے پھنسی ہے؟ پہلے دن جو پریس کانفرنس کی وزیر داخلہ نے، بیچارے کی نئی نئی نوکری لگی ہے، شاید یہ ریٹائر ہونے کے بعد کوئی ان کو سیکیورٹی میں بھی نہ رکھے، وزیر داخلہ بن گئے، بہرحال یاریوں دوستیوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، دھرنا لگتا ہے، دھرنے کے رد عمل میں ایف آئی آر ہوتی ہے۔ اس ایف آئی آر میں ریاست کے خلاف دہشت گردی کی دفعات نہیں لگائی جاتی، جبکہ ریاست خود پریس کانفرنس کر چکی ہے کہ یہ ایکشن ہمارا ہے، ہم نے کیا ہے، لیکن دہشت گردی کی دفعات نہیں لگتی۔ ریاست خود کہہ چکی ہے کہ جی ہماری فورسز کا آپریشن ہے، لیکن لوگ نامعلوم ہے، کسی کا نام معلوم نہیں ہے۔ تو آج جو ایف آئی آر کٹی ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ رینجرز کے لیے الفا 1 الفا 2، باقی جو بیچارے سندھی پولیس والے ہیں جن کو آتے جاتے کوئی بھی چماٹ مار دے، کوئی بھی تھپڑ مار دے، ان کا نام لکھ دیا کہ جی فلاں محترمہ بھوٹ صاحبہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ تھی، ان کے ساتھ یہ اتنے اہلکار ڈنڈا بردار تھے، دہشت گردوں کے ساتھ مقابلہ ڈنڈے لے کے جا رہی ہے، وہ بھی سندھ کی سندھی پولیس، سندھ پولیس ڈنڈے لے کے دہشت گردوں سے لڑنے جا رہی ہے۔ سلام ہے جوانوں، سلام ہے تمہاری اس بہادری کو۔ پھر دھماکہ خیز مواد برآمد کرنے گئے، لیکن دھماکہ خیز مواد بھی برآمد نہیں ہوا، اور اتنی فائرنگ اور اتنے کراس فائر میں کوئی دھماکہ بھی نہیں ہوا۔ واہ یار، بڑی زبردست ہے، اچھی سٹوری ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ اتنے لوگ مر گئے، دہشت گرد قاتل کس کو پکڑنے گئے تھے؟ کون دہشت گرد تھا؟ کون تھا ادھر خودکش بمبار؟ اس کا کیا کرمنل ریکارڈ ہے؟ کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں۔ آج پورے گاؤں کو انہوں نے دہشت گرد بنا دیا ایف آئی آر میں۔ ریاست پاکستان آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے۔ جنرل عاصم منیر صاحب، ہم نے تو یوں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہا تھا کہ اس معاملے کی آپ تحقیقات کروائیں سچائی اور ایمانداری کی بنیاد پہ، لیکن آپ کو بھی سلوٹ ہے سر، آپ کو بھی سلوٹ ہے۔ بڑی اچھا اسکرپٹ لکھا ہے اس ایف آئی آر کا، بڑا زبردست ہے۔ اور اچھا مزے کی بات، اس پہ میں تھوڑی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کروں، لوگوں نے بڑی کی ہے، مجھے بھی تھوڑا کرنے کا شوق ہو رہا ہے۔ بولا جی یہ زرداری ملوث ہے، الیکشن ہونے والا ہے، زرداری نے لوگ مروا دیے ہیں۔ یا اللہ، اگر آپ طاقتور لوگوں کا نام نہیں لے سکتے آپ نہ لیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن اپنی سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے آپ کسی غریب کا خون کا کیس کیوں خراب کرتے ہو؟ کیوں آپ ایسے بیانات دیتے ہو جس سے کسی غریب کا کیس بھی خراب ہو جائے؟ اور ریاست کی یہ جو دہشت گردی ہے، جس کو میں دہشت گردی کہتا ہوں، میری نظر میں یہ دہشت گردی ہے، آپ اس قسم کی دہشت گردی کو انڈائریکٹلی کیسے سپورٹ کر جاتے ہیں؟ جب آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک واقعہ ہوا ہے، ایک ایشو ہوا ہے، ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے بعد بھی آپ ان کو کیسے سپورٹ کر جاتے ہیں کہ یار یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ سیاست کریں، سیاست سب کو کرنے کا حق ہے، ہم صحافی بھی سیاست کرتے ہیں کبھی کبھی، لیکن پوائنٹ اسکورنگ کے لیے کچھ واقعات کو ڈھال بنا کر اپنی پوائنٹ اسکورنگ مت کریں، اپنی سیاست مت چپکائیں، اپنی دکان مت چپکائیں۔ یہ میری آپ دوستوں سے منت سماجت ہے کہ ایسا نہ کیا کریں، یہ غلط بات ہے۔ تیسری بات، اب آتے ہیں جی، اب قوم کیا کرے گی؟
میں تو کوئی لیڈر ہوں نہیں کہ میں قوم کو بولوں کیا کرو کیا نہیں کرو، لیکن وہ تمام لیڈران جو ماڑی جلبانی کے دھرنے میں تھے، وہ تمام لوگ جن کے کہنے پر اور جن کی رضا خوشی سے ایف آئی آر ہوئی، جن کے احکامات پر تدفینیں ہوئیں، ان کو چاہیے کہ اس ایف آئی آر کے خلاف ایک بھرپور عوامی رد عمل دیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے سوائے عوامی رد عمل کے، ہمارے پاس کوئی وہ چیز نہیں ہے سوائے عوامی رد عمل کے، اور عوامی رد عمل ہی ان قاتلوں کو گرفتار کروا سکتا ہے جنہوں نے آج مقتولوں کو دہشت گرد قرار دیا سرکاری روزنامچے میں، سرکاری ایف آئی آر میں۔ اور ظاہری بات ہے، اور میں کہتا ہوں ریاست نے اس معاملے میں بالکل ریاست کو پتہ ہے کہ یہ جوتے کھائیں گے، یہ گولیاں کھائیں گے، یہ مارے جائیں گے، لیکن یہ بھولیں گے نہیں، کیونکہ ہم سندھ میں رہنے والے سندھی پرامن ہیں سارے۔ پرامن کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اپنے حق کے لیے مت نکلو، پرامن کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ تم کسی کو کچھ نہیں کر رہے اور کوئی بھی منہ اٹھا کے آئے تمہیں گھر بیٹھے گولیاں مار کے چلا جائے، یہ تھوڑی پرامن ہوتا ہے۔ مطلب پرامن ہے، لیکن ایک سیلف ڈیفenس بھی تو آپ کا حق ہے۔ ایک ریاست آتی ہے، آپ کو گولیاں مار کے چلی جاتی ہے، نہ آپ کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہے، نہ آپ کے خلاف کوئی سرچ وارنٹ ہے، نہ آپ کے خلاف کوئی ہے۔ کل کو کوئی بولے بھائی شوکت زرداری کے گھر پہ بارود پڑا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ میں بول رہا ہوں تو میرے پورے گھر کو آ کے اڑا کے چلے جائیں گے، کیا میں دہشت گرد ہو گیا؟ صرف یہ چند ان پڑھ حولداروں کے کہنے پہ میں دہشت گرد ہو گیا؟ ان جاہل حولداروں کے کہنے پہ میں دہشت گرد ہو گیا؟ کیا مذاق چل رہا ہے بھائی؟ ایویڈنس لاؤ۔ دہشت گردی کی اطلاع تھی، ایویڈنس لاؤ۔ دھماکہ خیز بارود کی اطلاع تھی، ایویڈنس لاؤ۔ یہ لوگ دہشت گرد تھے، اسلحہ تھا، جو ابھی ایف آئی آر میں لکھا بڑی مقدار میں بارودی مواد، لاؤ نہ کہاں ہے؟ کھا گئے سارے رینجرز والے، اور پھر کراچی تک دھماکے دیتے گئے، اور تم اپنے جسموں سے وہ سارا بارود کھا کے ان لوگوں کو مارنے کے بعد کدھر گیا وہ برآمد شدہ بارود؟ کیوں بھاگے تم وہاں سے؟ کیوں بھاگ گئے تم؟ کیونکہ تم قاتل ہو۔ قاتل ایسے ہی بھاگتے ہیں۔ اگر تم ریاست ہوتے، اگر تم حق پر ہوتے تو تم اور نفری منگواتے، تم اور بڑا مقابلہ کرتے، اور آخر میں اپنے آپ کو کلین کرنے کے لیے سارے شواہد کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے۔ یہ نہیں کہ وزیر داخلہ سے ایک جھوٹ بلوا دیا، وزیر اعلیٰ سے دوسرا جھوٹ بلوا دیا، پھر کمیٹی کیوں بنائی وزیر اعلیٰ نے؟ بیوقوف ہے وزیر اعلیٰ، یا وزیر اعلیٰ کو پتہ نہیں تھا؟ کمیٹی کیوں بنوائی انہوں نے؟ اور جنہوں نے لاشیں اٹھائے ہیں ان کی ایف آئی آر میں تو دہشت گردی کا قلم نہیں لگا، لیکن جنہوں نے مارا ہے وہ اگلے کو دہشت گرد بنا دیں گے۔ کیوں بھائی؟ پاکستان میں کیا جنگل کا قانون ہے؟ تو آپ چلائیں پاکستان میں جنگل کا قانون۔ میں نے تو آپ کو پہلے دن ہی کہا تھا کہ عادل راجہ جیسے آپ اور پیدا کریں گے، ایک دو اور دوست بھی ہیں جو آئیں بائیں شائع کرتے ہیں اسٹیٹ کے حوالے سے، عادل راجہ کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، پھر کل کو ہم بھی شروع ہو جائیں گے، پھر ہم بھی گالیاں دیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ مطلب یہ تو معاملہ حل تو نہیں ہوا نا، یہ تو معاملہ اور بڑھے گا۔ اگر ہم نے معاملات کو حل کی طرف لے کے جانا ہے، اگر ہم نے واقعی پاکستان میں امن کرنا ہے، تو اس قسم کا جو ظلم اور بربریت ہے پتہ تو چلے۔ پورا سندھ چھوڑ کر ماڑی جلبانی کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ پتہ تو چلے نا۔ آدھا آپریشن آپ کا کچے میں چل رہا ہے، سندھ کے لوگ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، آپ وہاں پہ ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم نے تو نہیں کہا آپ غلط کر رہے ہو، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ آپریشن ہو، یہ ناسور ختم ہو، لیکن اٹ ڈز ناٹ مین یہ الاؤ کون کرے گا آپ کو کہ آپ انوسنٹ لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کو گولیاں ماریں اور بعد میں ایف آئی آر کروا دیں کیونکہ آپ طاقتور ہیں، آپ کسی کو بھی دہشت گرد بنا دیں۔ اور میں نے تو پہلے دن کہا تھا کہ یہ بنائیں گے ان کو دہشت گرد، یہ بولیں گے، کیونکہ ہم خود ان چیزوں سے گزر چکے ہیں، ہم خود اس کا شکار، میں خود ذاتی طور پر اس چیز کو فیس کر چکا ہوں، میں تو بہت بار بتا چکا ہوں۔ تو یہ تو بڑا آسان ہے ان کے لیے، کسی بھی عام شہری کو مار کے بعد میں کہہ دینا کہ یہ دہشت گرد تھا، یہ تو بڑا آسان ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، کسی کو نہیں کہوں گا، آپ کو کہوں گا، آپ کو انصاف کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، کسی کی طرفداری نہیں کرنی، آپ کو نوٹس لینا ہے۔ یہ مذاق ہے، یہ مقتولین کے ساتھ مذاق ہے، یہ سندھ کے باشعور عوام کے منہ پر تمانچہ ہے، یہ ایف آئی آر، یہ سندھ کے دکھی درد مند لوگوں کے اوپر ایک لعنت ہے، یہ ایف آئی آر جو آج سرکار نے ڈالی، اور یہ بغاوت کی بنیاد ڈالے گی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ بغاوت کی بنیادیں ڈال رہے ہیں آپ، ریاست خود ریاست کو تباہ کرنے کے لیے بغاوت کی بنیادیں ڈال رہی ہے، اور وہ تمام لوگ جو باغی نہیں ہیں، وہ تمام لوگ جو بغاوت کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں، ریاست کے اس ہتھ کنڈوں کو دیکھ کر وہ یقیناً ریاست کو لعنت ملامت کریں گے، وہ یقیناً کہیں گے کہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں وہ صحیح کہتے ہیں،
کیونکہ آپ گھر میں آ کے گھس کے مار کے چلے جاؤ, آپ سے کوئی پوچھے نا, اگلے دن آپ دہشت گردی کے ایف آئی آر کٹوا دو. جھوٹی کہانی, رجنی کانت کی تامل فلم تھوڑی چل رہی ہے, یہ پاکستان ہے بھائی. اور کہ سٹوری ایسی بنائی ہے کہ اللہ کے پاس دیر ہے اندر نہیں, اللہ ظاہر کر رہا ہے. اللہ نے پیروں کو ذلیل کر دیا فاطمہ کے کیس میں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ادارے ذلیل ہو جائیں گے, لیکن جن لوگوں نے یہ کانڈ کیا, جن لوگوں نے یہ قتل کیا, آج میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ان کے نصیب میں بھی ضلالت لکھ دی ہے. یہ ذلیل ہوں گے, یہ اہلکار جو بھی ہیں نا, یہ ذلیل ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پاکستان کے لیے نہیں, اپنی اناؤں کے لیے گولیاں چلائی ہیں. اور یہ کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں. یہ مت سمجھنا کہ یہ امریکہ میں بیٹھا اس کو نہیں پتا. ہم سندھ کے ایک بندے کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. جہاں واقعہ ہوتا ہے وہاں پر ہمارے باقاعدہ سورسز ہوتے ہیں, جو ہمارے فالوورز ہیں, ہمارے دیکھنے والے ہیں, چاہنے والے. ایکوریٹ انفارمیشن آتی ہے وہاں سے, عینی شاہدین کی انفارمیشن آتی ہے وہاں سے. اس بوڑھی ماں کو دیکھا ہے کبھی, جس نے اپنے بیٹوں کے جنازے اٹھائے, جس کے بیٹے کی شادی تھی؟ کبھی اس کے پاس جانا, اس سے پوچھنا کہ تمہارے بیٹے دہشت گرد تھے یا نہیں تھے. خدا کا خوف کریں. یہ سیاست ویاست سب ادھر ہی رہ جائے گی, یہ حرام زدیاں ساری ادھر رہ جائیں گی, لیکن اس معاملے میں ملوث قاتلوں کو یہ ایف آئی آر نہیں بچائے گی. بچا لے, ہم انٹرنیشنلی بات کریں گے, ہم انٹرنیشنل فورمز پہ اٹھائیں گے. کہاں جائیں گے آپ, کہاں جائیں گے آپ؟ ہم بات کریں گے بھائی, بات کر رہے ہیں نا, کسی کو گولی تو نہیں مار رہے نا. شاید ان لوگوں نے جو باتیں کی وہ کلاشنکوفیں تھی, تبھی تو کہا کہ کلاشنکوفوں کے ساتھ مورچہ بند ہو کے آئے اور گھیر لیا اور رینجرز اہلکاروں کو گاڑی سے نکالا. یار کتنا جھوٹ بولتے ہو. آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ جو ایف آئی آر کٹوا رہے ہو اس میں آپ خود کتنے ذلیل ہو رہے ہو. آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ جو کہانی گھڑ رہے ہو اس میں آپ کے اوپر کتنی شرمندگی کے سوالات اٹھیں گے, کہ خود کچھ بمباروں کے خلاف آپریشن کرنے گئے اور گاؤں والوں نے تم لوگوں کو گھیر لیا. یار یہ تو بڑی عجیب بات ہو گئی. اور پھر ان لوگوں کا نام لیا جن کے حوالے سے یہ بازی میں ریڈ کرتے رہے, نہ کوئی ایف آئی آر نہ کوئی کیس. بولا جی فلاں صاحب کی سربراہی میں. یار نہ کرو. پہلے بھی آپ لوگوں نے بڑے جھوٹے کیس لوگوں پہ بنائے ہوئے ہیں. آپ سے ہو گیا ہے مسئلہ, آپ سے کانڈ ہو گیا ہے, آپ سے غلطی ہو گئی ہے, مانو اور بات کو آگے بڑھاؤ. اب یہ کہہ دینا کہ جی دہشت, اب آپ اور سندھ کے جلے پہ آپ اور تیل چھڑک رہے ہیں. یہ آپ مرم نہیں لگا رہے زخموں پہ, یہ آپ تیل چھڑک رہے ہیں. اب آپ نے آگ لگائی ہے, اب آگ لگے گی. پھر آپ کیا کریں گے؟ کس کو آپ جو ہے وہ خاموش کریں گے؟ آگ خود لگاتے ہو, تیل خود ڈالتے ہو, پھر الزامات دوسروں پہ لگاتے ہو, قتل خود کرتے ہو اور مقتولوں پر یہ الزام لگاتے ہو, غلطیاں خود کرتے ہو, ڈالتے دوسروں کے اس پہ ہو. کتنی غلطیاں میں آپ کی بیٹھ کے گنواؤں ادھر. یار آپ کے لیے عزت ہے, اداروں کے لیے عزت ہے, تمام اداروں کے لیے عزت ہے. ہم نہیں بھی چاہیں تو بھی مجبوری ہمیں عزت کرنی پڑے گی, کیونکہ ہمیں اس ملک میں رہنا ہے. لیکن اس طرح رہنا ہے, اس ظلم و بربریت کے ساتھ رہنا ہے, یہ تو فیصلہ ملک کے عوام نے کرنا ہے, ہم نے تو نہیں کرنا. تو یہ ایف آئی آر جو آج ہوئی ہے اس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں. میں اس ایف آئی آر کو جھوٹی, من گھڑت, بے بنیاد قرار دیتا ہوں. لیکن اس ایف آئی آر میں جن اہلکاروں کے نام ہیں, میں چاہوں گا کہ ماڑی جلبانی قتل کیس کی جو ایف آئی آر ہے اس میں وہ نام شامل کیے جائے, کیونکہ کچھ نام معلوم تھے, اب اللہ نے کچھ ظاہر کر دیے ہیں, معلوم ہو گئے, وہ اپنی غلطی سے معلوم ہو گئے. الفا 1 الفا 2 بھی معلوم ہو گیا, اب الفا 1 الفا 2 میں کون تھا یہ بھی معلوم ہو جائے گا. یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے, سب ظاہر ہو جائیں گے. لیکن یہ ایف آئی آر جس کو ریاست اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کرنے جا رہی تھی, میں سمجھتا ہوں ریاست کو منہ کی کھانی پڑی, اور یہ ایف آئی آر ریاست کو اپنے گلے پڑ گئی ہے. ریاست نے اپنے ایک غلط عمل کو صحیح ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوشش ناکامی ہوگی, کیونکہ ہمارا نہ کوئی اینٹی اسٹیٹ مقصد ہے, نہ ہمارا کوئی اینٹی ملٹری مقصد ہے, نہ ہمارا کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ مقصد ہے. ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ اگر میرے ملک کی فوج ظلم اور بربریت کرے گی, اپنے لوگوں پر کرے گی, بلا کسی جواز کے کرے گی, بنا کسی ثبوت کے کرے گی, تو یقیناً عوام کو بھی حق ہے کہ وہ اس بربریت کے خلاف آواز اٹھائیں اور پرامن آواز اٹھائیں. کیونکہ ہم تو پرامن لوگ ہیں, بندوقیں تو ہے نہیں ہمارے پاس, ہمارے پاس بندوقیں نہیں ہیں, پھر بھی ہمارے اوپر ایف آئی آر کرتی ہے کہ کلاشنکوفیں تھی. تو اب آپ خود بتائیں, جب ایک نہتے سندھی کی زبان کلاشنکوف ہے, تو اللہ نہ کرے اگر اس نے اٹھا لی تو پھر کیا کرو گے؟ تو اس لیے دوستو کیا کریں, مجبور ہیں, سچ بولنا پڑتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ میرے سچ کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی, بجائے اس سچ کو پروپیگیٹ کر کے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ سچ ان کے خلاف کوئی سازش ہے. یہ وہ سچ ہے جس سے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی سازش نہیں ہے, ہماری اوقات ہی نہیں ہے ہم کوئی سازشیں بیٹھ کے کریں ملکوں کے خلاف. لیکن سچ بول سکتے ہیں. اگر وہ سچ کسی کو کلاشنکوف لگتا ہے تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. بہت شکریہ.